صرف ختم واسطے قرآن رہ گیا، قرآن خوانی کے لیے قرآن رہ گیا، آرے والے کے بازاروں سے قرآن نکل گیا، گھروں سے قرآن نکل گیا، صرف کوئی مر جاوے تو مولوی صاحب نو سدو تے ختم پڑے تو چلو جو قرآن دا حق ادا ہو گیا۔ میرا رب ذہن بناتا ہے، یاد کرو، وذکر، یاد کرو نا آرے والے کے ایمان والو۔ وہ میری ایک بندی تھی مریم، وہ کمرے میں تھی تو میرا فرشتہ آیا، فتمثل لها بشرا سویا، انسانی شکل۔ مریم ڈری، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یا اللہ میں پناہ چاہتی ہوں میں اس سے، یا اللہ مجھے اس سے میری حفاظت فرما، تو کون ہے؟ وہ آگے کہتا ہے، انما انا رسول ربک، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، میں انسان نہیں، مجھے تیری کوئی غرض نہیں، میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ ہوں، انما انا رسول ربک، میں انسانی شکل میں فرشتہ ہوں۔ وہ کہتی ہے تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ وہ فرماتے ہیں لأہب لک غلابا زکیا، اے مریم تیرا رب تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ آگے مریم بولتی ہیں، انا یکون لی غلام، تمہاری عقل ٹھکانے ہے، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی کوئی نہیں، ولم اکو بغیا، اور میں کوئی بری بدکار عورت کوئی نہیں، اور بیٹا ہونے کا ایک حلال راستہ ہے وہ میرا ہوا نہیں، ایک حرام ہے وہ میں کر نہیں سکتی، تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں جبریل کہتا ہے، قال ربک هو علی هین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ مریم یہ فیصلہ تیرا رب کر چکا ہے۔ اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹیں، یہاں تک کہ دیوار کے ساتھ لگ گئیں اور ڈر رہی ہیں، اور وہ تسلی دے رہے ہیں، چونکہ معصوم بچی، چھوٹی بچی، 15-16 سال کی عمر، مت ڈرو مت ڈرو۔ اور ادھر دیکھو، یہاں سے آ کر پکڑا آستین کو، کرتے کا آستین، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، آستین کا کرتا یہاں سے پکڑا اور ایک پھونک ماری، صرف ایک پھونک ماری ہے، ادھر پھونک پڑی اور ادھر 9 مہینے کا حمل ماں کے پیٹ میں تیار ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی درد شروع ہو گیا۔ فانتبذت به مکانا قصیا، پھر اس کے ساتھ وہ بھاگی ایک دور جگہ۔ فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، ایک کھجور کا تنا تھا اوپر سے کٹا ہوا خشک، اسے ٹیک لگائی، جو ہی ٹیک لگائی تو بچہ پیدا ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو مریم نے فریاد کی، یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی، میرا مرنا بھی لوگ بھول جاتے، پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے۔ اب جبرائیل دوبارہ آیا، اب سامنے نہیں، اب پردے میں آیا، فناداها من تحتها، چونکہ اب بے پردگی کا خطرہ ہے تو پیچھے سے آ کر بولا، لا تحزنی مریم، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ چشمہ تیرے لیے اللہ نے ابھی چلایا۔ ایک دم زمین پھٹی اور چشمہ ابل کے باہر نکل آیا، کہ دیکھ تیرے رب نے چشمہ جاری کیا تیرے لیے، ایسے ہی بن باب کے بچہ دے دیا تیرے لیے۔ پھر فرمایا یہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ، جس پہ ٹیک لگائی تھی اسے پکڑ کے یوں ہلایا تو کھجور کے تنے کے اوپر سے تر و تازہ کھجوروں کے پھل، خوبصورت تازہ کھجوریں گر کے سامنے پھیل گئیں حضرت مریم کے۔ تو پھر جبریل نے کہا، مریم تو نے دیکھا تیرے رب نے کھجور کے تنے میں سے ایک شاخ نہیں، ایک پتا نہیں، اور تمہیں تازہ کھجوریں کھلائیں، وہی اللہ نے تجھے بن باپ کے، بن خامند کے بیٹا دے دیا۔ اب جا، اب بچے کو نہلا دھو، آپ بھی صاف ستھری ہو، اور کلی وشربی وقرری عینا، اور اس کو لے کے جا، اور لوگ تیرے پاس آئیں گے اور تم سے پوچھیں گے یہ بچہ کون ہے؟ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تو تو نے کیا کہنا ہے؟ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میرا روزہ ہے، تم میرے بچے سے بات کرو۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب حضرت مریم بچے کو گود میں لیا ہوا اور شہر میں آئیں، سارے شہر میں ہنگامہ اور شور مچ گیا، یا مریم لقد جیت شیئا فریا، مریم کیا منہ کالا کر دیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، یعنی ایک ہی جملے میں دو طرح کے وار کے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، کہ اے ہارون کی بہن، بہت نیک آدمی ہارون کا تو نے بھائی کو بدنام کیا،
ما کان ابوک امرأ سوء، تو نے باپ کو بدنام کیا، وما کانت امک بغیہ، تو نے ماں کو بدنام کیا، نہ تیری ماں ایسی، نہ باپ ایسا، نہ بھائی ایسا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ فاشارت الیہ، ہونٹوں پر انگلی اور پھر یوں. تو جواب میں قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم تجھے بہانہ بھی نہ بنانا آیا؟ ترجمہ تو یہ ہے کہ بچے سے بات کیسے کریں، لیکن مراد کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے مریم تجھے بہانہ بھی بنانا نہ آیا، تو یہ کہتی میری شادی ہو گئی، خفیہ خفیہ شادی ہو گئی تو ہم مان لیتے. ارے پاگل، اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے کوئی راستہ صحیح تو اختیار کیا ہوتا کہ ارے بچے سے بات کرو. کبھی بچہ بھی بولا، کبھی پنگھوڑے کا بچہ بھی بولا. ابھی یہ شور و شغب تھا اور یہ شور شرابہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی اور سارے شہر میں گونج اٹھی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. یہ اتنی لمبی تقریر. لوگوں، میں اللہ کا بندہ، مجھے اللہ نے کتاب دی، مجھے اللہ نے نبی بنایا، مجھے اللہ نے برکت والا بنایا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، ماں باپ اپنی ماں کی خدمت کا حکم دیا، اور میرے رب نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، ظالم نہیں بنایا، اور میں سلامتی والا ہوں پیدائش کے دن، موت کے دن اور قیامت کے دن اٹھائے جانے پر. یہ سارا قصہ اللہ کس سے کیوں سناتا ہے؟ کیوں سناتا ہے؟ اللہ ذہن دے رہا ہے عارف والے کے مسلمانوں کو کہ سب کچھ کرنے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جناب تساں سب کچھ کر سکتے ہو. یہ ظلم کے جملے ان کانوں نے ہزاروں دفعہ سنے ہیں. جناب تسی کی نہیں کر سکتے، تساں تو جناب سب کچھ کر سکتے ہو. ایک پیشاب پخانے والے کو خدا بنا دیا. سب کچھ کر سکتے ہو، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے. میرے بھائیوں، یہ قرآن کی ذہن سازی ہے کہ ہر مرد عورت کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے، اور وہ اللہ کو چونکہ جو ضرورتیں پوری کرتا ہے اس سے اپنے آپ محبت ہوتی ہے، جو مصیبت پہ کام آتا ہے اس سے اپنے آپ تعلق بنتا ہے، جو دکھ درد کو دور کرتا ہے اپنے آپ اس سے عشق ہوتا ہے، جو فریاد سن کر لبیک کہتا ہے اپنے آپ اس سے تعلق بنتا ہے. تو اللہ ان سارے واقعات سے یہ ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے، اور اس کائنات کا قابض اللہ ہے، اور اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. تمہیں عزت چاہیے تو دینے والا اللہ ہے، وہ معز ہے. تم عزت سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ ہے، مذل ہے. تم رزق لینا چاہتے ہو تو وہ رزاق ہے. تم در کھلوانا چاہتے ہو تو وہ فتاح ہے. تم علم لینا چاہتے ہو تو وہ علیم ہے. تم رحم چاہتے ہو تو وہ رحمان ہے. تم کرم چاہتے ہو تو وہ کریم ہے. تم مہربانیاں چاہتے ہو تو وہ رحیم ہے. تم اس کے شہنشاہی، تم اس کے ملک میں، اس کی شہنشاہی میں باطل کو مٹانا چاہتے ہو تو الملک ہے، وہ اصل بادشاہ ہے، اس سے کہو وہ مٹائے گا. تم اپنے شہر میں پاکیزگی چاہتے ہو تو وہ قدوس ہے. تم سلامتی چاہتے ہو تو وہ سلام ہے. تم امن چاہتے ہو تو وہ مومن ہے. تم نگہبانی چاہتے ہو تو وہ مہیمن ہے. تم کفر کا ٹوٹنا چاہتے ہو تو وہ جبار ہے. تم فرعونوں کی گردنیں ٹوٹتی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ متکبر ہے، وہ متعال ہے، وہ بر ہے، وہ تواب ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ احد ہے، صمد ہے، واجد ہے، ماجد ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے. اللہ لا الہ الا ہو. پھر الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو. پھر فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. پھر إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا. پھر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. پھر هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. پھر هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. پھر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنے اللہ کو اپنی منزل بناؤ. دکھوں سے نکلنا ہو، اندر کی دنیا آباد کرنی ہو، من کی دنیا میں باغ و بہار دیکھنا چاہتے ہو، اپنے ملک میں امن دیکھنا چاہتے ہو، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک دیکھنا چاہتے ہو، اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتے ہو، تو اپنے اللہ کو اپنی طلب بناؤ، اپنے اللہ کو اپنی طلب بناؤ. اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو، اللہ کے لیے مٹنا سیکھو. اللہ ہی تو سب کچھ ہے. اس پہ مٹ جانا بھی کامیابی، اس کو پا لینا کامیابی، اس پہ مٹ جانا کامیابی، اس کو پا کر ملک ملے کامیاب، ملک چلا جائے کامیاب. فرعون